بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب چہارم سے سبق بروں کا ادب سیکھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے میری لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بڑوں کے ادب و احترام کے بارے میں جان سکیں، بڑوں کے ادب و احترام کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، بڑوں کے احترام کی عادت اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ شاباش، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بڑوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ویل ڈن، شاباش۔ اچھا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بڑوں کا ادب، بڑے کون لوگ ہیں؟ جو ہمارے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں جن کی عمر ہم سے بڑی ہے، جیسے ہمارے والدین ہیں، اگر ہمارے کوئی بڑے بہن بھائی ہیں یا ہمارے دادا جان ہیں، دادی جان ہیں، تو جو ہمارے گھر میں بڑے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسکول میں ہماری ٹیچر ہیں، اسکول میں جو پرنسپل ہیں، کوآرڈینیٹرس ہیں، اس طرح ہمارے جو ارد گرد میں ہیں جو ہم سے ایج میں بڑے ہیں، وہ تمام لوگ، جیسے ہمارے کوئی تایا ہیں، چچا ہیں، مامی ہیں، پھوپھو ہیں، تو وہ تمام لوگ ہم سے بڑے ہیں، تو ان کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کی تعظیم و توقیر، یعنی ان کا احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پاؤ گے، یعنی کہ میرے قریب رہو گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم والدین کا ادب و احترام جانتے ہیں کہ بڑوں میں، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے والدین کا مقام آتا ہے، ان کو امپورٹنس دی ہے اسلام نے۔ ماں باپ کا ادب اور احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ماں راتوں کو جا کر اپنا آرام سائڈ پہ کر کے اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے اور اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اسی طرح دن میں جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بار بار ماں باپ کا ادب اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ والدین کا ادب و احترام، یعنی کہ ہم کس طریقے سے ان کا ادب و احترام کریں، ان میں یہ ہے کہ ان کی بات سنیں، ان کی بات غور سے سنیں، پھر ان کی بات مانیں، ان کو کبھی تنگ نہ کریں، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے انداز سے پیش آئیں، گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں۔ اسی طرح اساتذہ کا جو احترام ہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کریں، ان کا کہنا مانیں۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ اساتذہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے نبی نے بھی اس پروفیشن کو، شعبے کو کہا کہ وہ بھی ایک ایز اے ٹیچر ہے، تو اس لیے ہمیں اساتذہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ پڑوسیوں کا ادب و احترام کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی ہمارا پڑوسی، ہمارا نیبر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جایا جائے، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے جائیں، ان کی خوشی میں شامل ہوں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ان کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی بری ان پہ کوئی اگر حالات ان کے برے ہوتے ہیں تو ان میں بھی ان کا ساتھ دیں، مصیبت میں ان کی مدد کریں، جن باتوں سے ان کو تکلیف پہنچے ان سے دور رہیں۔ اسی طرح جو پڑوسیوں کا ادب و احترام ہے، اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے سبق کے اہم نکات: اسلام ایک سچا اور پرامن سلامتی والا دین ہے۔ اسلام ہمیں بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھاتا ہے، اور بڑوں کا ادب کرنے کے حوالے سے جو آج کے سبق میں ہم نے والدین کا ادب و احترام سیکھا، اپنے اساتذہ کا، پڑوسیوں کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں، اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل کریں، ان طریقوں کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔
آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے. مزید یہ کہ آج کے سبق کی پختگی کے لیے آپ نے اس ایکٹیویٹی کو بھی پرفارم کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.